سورہ حج آیت نمبر ہے 30، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور تم بچوں بتوں کی پلیدی سے، بتوں کی گندگی سے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بت تو ساکن ہوتے ہیں، بتوں نے کیا گندگی کرنی ہے؟ تو اس کا مفہوم مفسرین کرام نے لکھا کہ جو بت ہیں جن کے سامنے مشرک اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں، وہ جبین نیاز جو ذات بے نیاز کے سامنے جھکانی چاہیے، جب وہ اس کے سامنے جھکاتے ہیں تو کائنات بھر کی گندگی سمٹ کر ان کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔ ان کا فکر کا زاویہ، ان کے ذہن کے نہا خانے، ان کے دل کی دنیا پلیدیوں سے، گندگیوں سے، بدبوؤں سے بھر جاتی ہے، اور ایسا انسان انتہائی بدنصیب ہوتا ہے۔ اور ذرا سماعت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے ان دو حصوں میں، پہلے حصے میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ شرک، اس سے منع فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بچو تم بتوں کی گندگی سے، اور ساتھ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹ بولنے سے۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں اللہ نے اکٹھی بیان کی تو دونوں چیزوں کا گناہ کا وزن بھی ایک جیسا ہوگا، یعنی جتنا اللہ کو شرک ناپسند ہے، اس کے بعد اگر کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو وہ آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ کا حکم ہے یہ، جیسے آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں نا یہ کام نہیں کرنا، جن کا آرڈر ہوتا ہے، منع کرتے ہیں۔ آپ کو کہتا ہے کہ چلو بھائی کرکٹ کھیلنے جائیں، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے ابا جی نے منع کیا، ان کا آرڈر ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح رب کریم نے اب حکم فرما دیا، منع کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، قرآن کے اندر یہ منع کر دیا۔ آیت نمبر 1 کا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، سورہ زمر آیت نمبر 3، اس کا بھی ایک حصہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی، ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، مطلق اللہ نے کہہ دیا ہدایت نہیں دیتا، یا اللہ تو کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ اللہ فرماتا ہے من ہوا کاذب کفار۔ اس کا ایک ترجمہ لکھا مفسرین کرام نے، مرتجم حضرات نے، کہ وہ جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تاکید داخل کی، یہاں پر اگر یوں ہوتا اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر تاکید بھی ڈالی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہوتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے۔ آیت نمبر 3 آج کے گفتگو کی سورہ التوبہ آیت کا نمبر 119 جو ہم نے آج تلاوت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیارے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سونے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے جو ہے وہ سچ بولنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6094، ان الصدق یہدی الی البر، حضور فرماتے ہیں، آپ بولو سارے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک سچ ہدایت دیتا ہے، لے جاتا ہے نیکی کی طرف، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی لے جاتی ہے جنت کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا،
ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، 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 یہاں تک کہ دو جہاں میں اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جو جھوٹ ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، وہ کدھر لے جاتے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یہ سنیں غور سے، جو آخری جملہ ہے حدیث کا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذُبُ، ایک بندہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، سب بولیں استغفر اللہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترمذی شریف اور سنن دارمی شریف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں ابن حیدہ کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ویل لہ ویل لہ ویل لہ، تباہی ہو اس کے لیے، تباہی ہو اس کے لیے، تباہی ہو اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ہنسائے، تاکہ لوگوں کو، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، یہ کوئی 7-8 قسم کے نقصانات ہیں، یہ دیکھیں جھوٹ بولنے کے۔ پہلا گناہ، پہلا نقصان گناہ، یہ جو جھوٹ بولنے کا پہلا نقصان، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے گنبد ذہن۔ ذہن میں جو روشنیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ اس کو کھول دیں تو کائنات میں جو سورج چمک رہا ہے نا، اس کی روشنی مان پڑے، اتنی روشنی اس کے اندر ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی روشنی مدم پڑ جاتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دل کی روشنی مدم پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی عزت لوگوں میں کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جو جھوٹ بولتا ہے وہ خود اعتمادی اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اسے کامیابی نہیں ملتی۔ نمبر 6، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، حضور پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 9، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ بے وقوف ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، کن ذہن ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زمرے سے اسے نکال کر منافقین کے زمرے میں اسے رکھ دیا جاتا ہے۔